ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾबी खो के दे दी तो की बनेगा। तो मैंने कहा कि बस फिर मारे गए, फिर मुल्क और असी सारे मारे गए, बहुत नुकसान होएगा। तो मेरे भाइयों, चंद जर्नैलों ने जो रिटायर हो गए हैं और चंद जजों ने, जिनमें से चंद रिटायर हो गए हैं और चंद अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक साजिश करके एक हंसती बसती हुकूमत को, जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाल चुकी थी, पाकिस्तान जिसके लिए सी पैक जैसा मंसूबा गेम चेंजर बन चुका था, वो पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया में कहा जा रहा था कि ये 5 तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल हो गया है, उस पाकिस्तान के तरक्की के सफर को नवाज शरीफ से इस तरक्की की चाबी को छीनकर एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिया गया कि जिसने कभी जिंदगी में यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई थी। और जब उस अनाड़ी को ये चाबी दी गई तो उसने तजुर्बे करते 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 इस मुल्क की सारी मशीन को तबाह कर दिया। आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपने, जब आपको पता था कि इमरान खान तबाही कर गया है, तो उसकी तबाही का मलबा अपने गले क्यों डाला है? आपने ये हुकूमत क्यों कबूल की? मेरे भाइयों, इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देना चाहूंगा कि अगर आप फलौरे से निकलें अपनी गाड़ी में और अभी बाहर ही निकले हैं सड़क पे, तो आपको अपना कोई अजीज मजलूब हालत में गिरा हुआ मिले कि वो खून से लथपथ है और वो सिसकियां ले रहा है, आखिरी दमों के ऊपर है, तो मुझे बताओ कि अगर वो प्यारा है आपका, तो कौन सोचेगा कि जे नू मैं चुकिया ते मेरा बोसकी दा सूट खराब हो जाएगा? आप में से कौन सोचेगा कि इसको उठ के मैंने उठा के गाड़ी में डाला तो मेरी गाड़ी की पोशिश खराब हो जाएगी? अगर उससे आपको प्यार है तो आप उसको फौरन सीने से लगाकर अपनी गाड़ी में डालेंगे और अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब अस्पताल उसको लेकर जाएंगे तो आपको डॉक्टर कहेगा कि अगर इसकी जान बचानी है तो फिर इसको बर्फी, चॉकलेट, कोको कोला नहीं देना, इसको मैं कड़वी दवाई दूंगा, इसका मुझे ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, इसको तकलीफ होगी, लेकिन जब ये सेहतमंद होगा तो ये दोबारा दौड़ने लगेगा। मुस्लिम लीग नून को भी पाकिस्तान इस हालत में मिला कि इसकी मईशत इमरान खान ने लहू लुहान करके फेंक दी हुई थी। मेरे भाइयों, अगर हम अपनी सियासत देखते कि हमें इमरान खान की नालायकियों का बोझ उठाना पड़ेगा, हम इस मईशत को इसके हाल पे छोड़ दें, अगर वो मईशत दम तोड़ देगी तो उस मईशत के साथ 23 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल दम तोड़ देता। हमने उस मईशत को गले से लगाया, उसके जख्मों को अपना जख्म बनाया, उसके लिए जो इलाज के लिए कड़वी दवाई खानी थी
وہ کڑوی دوائیاں بھی کھائیں، لیکن آج وہ معیشت اللہ کے فضل سے خطرے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ معیشت جس کو عمران خان آئی سی یو میں پھینک گیا تھا، آج وہ معیشت اللہ کے فضل سے آئی سی یو سے نکل کر بحالی کی طرف چل پڑی ہے۔ آج سے 1 سال پہلے پوری دنیا میں شرطیں لگتی تھیں، عمران خان کی اپنی پارٹی شرطیں لگاتی تھی کہ 4 ہفتے نہیں تو 6 ہفتوں میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ آج 1 سال کے بعد پوری دنیا میں 6 ہفتے تو کیا، 6 مہینے تو کیا، 6 سال میں بھی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی کوئی شرط لگانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے جو محنت کی ہے، پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ آج پاکستان میں دوست ملکوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، چین جیسا دوست ملک جس نے سی پیک کے تحت $25 ارب پاکستان میں لگائے 2018 تک، عمران خان آیا، اس نے چین کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزام لگائے سی پیک منصوبوں پر، اس نے جھوٹے کرپشن کے الزام لگا کر چین کو ناراض کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ چین کی طرف سے پاکستان میں نہیں لگا۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 14 تاریخ کو چین کی طرف سے $3.5 ارب کی سرمایہ کاری 5 سال کے بعد دوبارہ پاکستان میں چشمہ نیوکلیئر پلانٹ کی صورت میں شروع ہوئی ہے۔ 1200 میگا واٹ کا ایٹمی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کا یہ منصوبہ چین کی سرمایہ کاری سے شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے چین سرمایہ کاری دے گا۔ اسی طرح جو سی پیک کے دوسرے منصوبے رکے ہوئے تھے، ان پر بھی کام شروع ہو رہا ہے اور کئی منصوبوں کو ہم نے ختم کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، گوادر سی پیک کا مرکز تھا۔ عمران خان کی حکومت نے گوادر میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے، سی پیک کے خلاف جذبات پیدا کرنے کے لیے بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام روک دیا، جس سے گوادر کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، سیاسی مظاہرے کرنے کے موقع ملے تاکہ چین کی سرمایہ کاری کو روکا جا سکے۔ میرے بھائیوں، ہم نے حکومت میں آ کے 6 مہینوں کے اندر گوادر میں پانی کے منصوبے کو مکمل کر دیا۔ 1 سال کے اندر ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن مکمل کر دی۔ 1 سال کے اندر تربت سے پنجگور بجلی کی لائن لگا کر گوادر کو نیشنل گرڈ سے جوڑ دیا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان سے کہ اگر یہ منصوبے ہم 6 مہینے اور 1 سال میں مکمل کر سکتے ہیں تو تمہارے 4 سالوں کے اندر یہ منصوبے کیوں ادھورے پڑے رہے؟ اس لیے کہ تم سی پیک کے منصوبے کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں کا ایجنڈا تھا۔ یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے دیوالیہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب پاکستان دیوالیہ ہوگا تو پاکستان کو اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔
اس لیے ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی، لیکن پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب الیکشن دوبارہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر کو اس کے فیصلوں میں بند کیا ہے۔ تقدیر انسان کے فیصلوں کا نام ہے۔ جو انسان ٹھیک فیصلے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں کامیابی لکھ دیتے ہیں۔ جو انسان غلط فیصلے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں ناکامی لکھ دیتے ہیں۔ اور تقدیر جو ہے افراد کی غلطیوں سے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے، لیکن کبھی ملت کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے۔ اسی تے ناڑی نو چابی نہیں دیاں گے تے جے کسی نے چابی کھو کے دے دیتی تے کی بنے گا؟ تو میں نے کہا کہ بس پھر مارے گئے، پھر ملک اور اسی سارے مارے گئے، بہت نقصان ہوئے گا۔ تو میرے بھائیوں، چند جرنیلوں نے جو ریٹائر ہو گئے ہیں اور چند ججوں نے، جن میں سے چند ریٹائر ہو گئے ہیں اور چند ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سازش کر کے ایک ہستی بستی حکومت کو، جو پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈال چکی تھی، پاکستان جس کے لیے سی پیک جیسا منصوبہ گیم چینجر بن چکا تھا، وہ پاکستان جس کو پوری دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ یہ 5 تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہو گیا ہے، اس پاکستان کے ترقی کے سفر کو نواز شریف سے اس ترقی کی چابی کو چھین کر ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا گیا کہ جس نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی۔ اور جب اس اناڑی کو یہ چابی دی گئی تو اس نے تجربے کرتے 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 اس ملک کی ساری مشین کو تباہ کر دیا۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے، جب آپ کو پتا تھا کہ عمران خان تباہی کر گیا ہے، تو اس کی تباہی کا ملبہ اپنے گلے کیوں ڈالا ہے؟ آپ نے یہ حکومت کیوں قبول کی؟ میرے بھائیوں، اس کی میں مثال آپ کو ایسے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ پھلورے سے نکلیں اپنی گاڑی میں اور ابھی باہر ہی نکلے ہیں سڑک پہ، تو آپ کو اپنا کوئی عزیز مضروب حالت میں گرا ہوا ملے کہ وہ خون سے لت پت ہے اور وہ سسکیاں لے رہا ہے، آخری دموں کے اوپر ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اگر وہ